السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جیسا کہ آپ میڈیا پر دیکھ ہی رہے ہیں، 4 رکنی کمیٹی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ صدر ممنون حسین صاحب کے بیانات ایک طرف تھے، چوئی نثار صاحب کے بیانات ایک طرف تھے، سرتاج عزیز صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، مگر میاں صاحب آج پارلیمنٹ آئے اور بہت دن بعد آئے۔ بہت سارے لوگ تھے جو اصرار کر رہے تھے، یہ تک کہہ رہے تھے کہ تعویذ کرانا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے، بٹ بہرحال آگے ان سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بڑے اداس ہوتے ہیں میرے پارلیمنٹ نہ آنے پر، تو آئندہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اداس نہ کیا کروں اور پارلیمنٹ آیا کروں گا۔ میاں صاحب نے آ کے 4 رکنی کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، جس کا خیر مقدم طالبان کی طرف سے بھی کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ ٹکرز دیکھ رہے ہوں گے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے، شورا کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ واقعتاً کوئی سنجیدہ قدم ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، یا کچھ اور حکومت کی طرف سے اناؤنس ہونا چاہیے تھا۔ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کسی طریقے سے آئیں۔ میں نے سنا ہے آج ان کی بڑی گفتگو بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی بڑی بات ہوئی ہے، جو انصار صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ تو ذرا اندر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کوشش کروں گا بات ہو۔ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ۔ سر تعویذ کس سے کرایا تھا یہ بتائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ ورنہ تو دیکھیں 44 آرٹیکل بڑا واضح ہے کہ 40 سیشنز میں وہ تشریف نہیں لائے تھے، وہ ڈی سیٹ ہوتے، کیونکہ سپیکر نے تو توپ کا مجھے ہی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا آج بھی انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، اور میں جب یہ کہتا ہوں اب تو ہمارا حقیقی اپوزیشن کا گروپ بڑا ہونے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو سرپرائز دیں گے، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 3 4 نمبر پہ ہوگا۔ اچھا، اچھی بات کی ہے نواز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن اس کلین شیو گروپ کے ساتھ کوئی باریش آدمی بھی ڈالیں، کوئی داڑھی والا بھی ڈالیں، سنت نبوی والا بھی ڈالیں۔ اور میں نے تو سلیم صافی صاحب کا بھی نام دیا تھا نثار صاحب کو، انہوں نے کہا، نثار صاحب نے کہا کہ نہیں وہ مان ہی نہیں رہے۔ سلیم صافی صاحب نہیں مانے؟ صافی صاحب چوئی نثار صاحب نے مجھے کہا، اطلاع تو ہے صافی صاحب کو بلایا بھی تھا پرائم منسٹر صاحب نے، مجھے نہیں پتا کہ وہ مانے یا نہیں مانے۔ مجھے چوئی نثار صاحب نے آج یہ کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ سلیم صافی صاحب کو لیں، وہ اس علاقے کی سیاست سے بھی، اور یہ سارے صحافی ہیں تقریباً میں دیکھ رہا تھا، ایک بھی آدمی، سو آپ ہی ڈائیلاگ کر رہے ہیں۔ کوئی صحافی ہے، کوئی لکھتا ہے، نہیں وہ ایک ہی بات ہے نا۔ میرا اگر میجر عامر صاحب بھی ہیں تو رات کو ان کے بھی یہاں صحافیوں کا ہی پورا گٹھا ہوتا ہے۔ میجر عامر صاحب سمجھتے ہیں اس علاقے کو، ویسے کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیں جی، مولانا طیب صاحب بہت بڑا نام ہے پنج پیر کا، ان کی، اور فضل اللہ صاحب ان کے شاگرد رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ان کی بڑی سالڈ ایک مسئلہ ہے کہ ان کا رابطہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ کسی بزرگ کو ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر سپیکر صاحب مجھے آج وقت دیتے تو میں نواز شریف صاحب کو یہ کہتا، کیونکہ میں نے ان کی موجودگی میں 1-2 تقریریں کی، وہ ناگوار گزری، وہ آج ملے مجھے بڑی محبت سے حسب معمول۔ اچھا، میاں صاحب محبت سے ملے آج آپ سے؟ ظاہر ہے ملتے تو محبت سے ہی ہیں، بٹ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ قوم اس نتیجے سے، اس مسئلے سے اس کا حل چاہتی ہے، اور میں اپنی بات پہ جو پچھلے پروگرام میں آپ پہ کہی تھی میں اس پہ قائم ہوں۔ جون والی بات، مئی جون تک اس سارے کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے، مارچ اپریل ہی سمجھے، مئی جون تو میں احتیاطاً کہتا ہوں۔ مگر جب آپ مئی جون کہتے ہیں تو وہ فیصلہ کس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو کے بڑا امن ہو جائے؟ مذاکرات کا فیصلہ تو فروری میں ہو جائے گا جی۔ میں تو احتیاطاً، لوگ یہ نہ ہو کہ بعض اوقات میں جہاز میں جاتا ہوں تو وہ ستارہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی میں گردشی معاملات کو سمجھتا ہوں۔ میں تو گردشی قرضے کو نہیں سمجھ سکا 500 ارب روپے کے، تو گردشی معاملات کو کیسے سمجھتا ہوں۔ سو آف کورس یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اور جتنی بڑی آرمی نے وہاں ریٹیلیٹ کیا اور رسپانس دیا بنو کا، اور اس میں ان کی بڑی میسو ان کو نقصان پہنچا ہے۔ سو اس کے ریئیکشن میں ایسے وقت میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور تینوں دفعہ طالبان نے خود مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور اب خلوص دل سے حکومت کو کرنے چاہیے۔ مگر آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ آج سپورٹ بھی کر رہے تھے اور تھوڑے سے نالاں بھی لگ رہے تھے اپنی تقریر سے، اور اندر کا معاملہ، کیونکہ ہم نے اسے تقریر سنی آپ کی، کیونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ذرا بتا دیں مولانا صاحب نالاں کیوں لگ رہے ہیں؟ باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کا ان سے بڑا جوڑو کراٹے ہے، اور میں آج مولانا صاحب سے ملا، پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا، لیکن آج کی صورتحال مولانا صاحب کی میں نے ان کو بھی چوئی نثار صاحب نے بتایا، اینڈ ٹائم پہ بتایا۔ انہوں نے کہا مجھے تو ابھی پتا لگا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں لوگوں کے نام گردش کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، اور انہوں نے جو آج بیسک بات کہی کہ دیکھیں جرگے کے یا مذاکرات کے ڈائیلاگ کے اس علاقے کے کسٹمز کے تحت، روایات کے تحت سرٹن آداب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان ادر وے کہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہونے جا رہا۔
اور مجھے بھی شک ہے کہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، لیکن لکیلی گڈ سائن ہے کہ جب چوہی نثار کہتے ہیں کہ میں خود ہوں اور پرائم منسٹر کہتے ہیں میں خود اس کو ایڈ کر رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل کو آج پتا چلا ہے، رستم شاہ میمن صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ٹی وی پہ دیکھ کے پتا چلا ہے، یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج صبح میاں صاحب نے کال کر کے بتایا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی نہیں لیٹ پتا چلا، جو ٹیم میں شامل ہے، جو کمیٹی میں شامل ہے، انہیں بھی بہت بعد میں پتا چلا. دیکھیں رستم شاہ میمن کا مسئلہ ان کو تو پی ٹی آئی نے ڈالا نا، کے پی کے نے ڈالا، ممکن ہے انہوں نے پوچھا ہی نہ ہو. رستم شاہ میمن کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دیا، کے پی کے کی گورنمنٹ نے دیا، اور رستم شاہ میمن اس علاقے سے افغان وار کے وقت سے اس علاقے کے بہت سارے وارڈ سے بہت سارے لوگوں سے واقف ہے. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ علماء کو بیچ، اور وہ نام جو پچھلی دفعہ چودھری نثار صاحب نے ڈالے تھے، یا جو میں نے لسٹ دیکھی تھی جس میں نے خود اپنے دستخطوں سے لکھا تھا بیت اللہ مسعود کے، جس میں دستخط تھے، اور جو نام سلیم جو دو نام انہوں نے کاٹے تھے، اس میں مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے سر پکڑ لیا، کیونکہ میں ان کا بہت مرتبہ سمجھتا ہوں. میں نے سر پکڑ لیا کہ طالبان نے اتنے بڑے، کیونکہ ان علماء دین سے میرے بھی ذاتی مراسم ہے، اور اسلام آباد میں جب آئے تو میں ان کو ملا، لیکن اس کے بعد جب میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھے تو میں بڑا پریشان بھی ہوا، لیکن وہ بہت بڑے نام تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو ڈال، اگر علماء سے جب بھی بات کی حکومت نے، تو علماء لائک مولانا سمیع الحق صاحب، تو وہ تو زیادہ تر میڈیشن کی بجائے طالبان کے سپوکس پرسن لگنے لگتے ہیں. تو ایسے علماء کو ڈال دیا جائے جو لگے کہ جی حکومت سے بالکل دور اور طالبان کے بہت قریب ہے، یا یہ کلین شیپ کا جو 4 کا گروپ ہے جو درمیان میں نظر آتا ہے، جو نہ لگتا ہے کہ حکومت کی سائڈ پر ہوگا نہ طالبان کی، اور میڈیشن اچھی کر لے گا، یہ بہتر ہے؟ دیکھیں طالبان یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پولیٹیکل ریلیجس فورس مذاکرات میں، خاص طور پر فضل الرحمان کو وہ نہیں چاہتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں چاہتے، باوجود مدرسہ نیٹ ورک کے اور بہت سارے ان کے مدرسوں سے بہت سارے نیٹ ورک پڑھ چکے ہیں. ہاں، مجھے مولانا سمیع الحق صاحب کا نہیں پتا، لیکن مولانا فضل الرحمان پر ان کی، دیکھیں خود مولانا فضل الرحمان پر 2 حملے ہوئے، بالکل ان کے بیٹے اور بھائی پہ بھی ہوا، وہ گو کے بچا گئے، کوئی اتنا نہیں، لیکن فضل الرحمان پہ 2 یا 1 سوئسائڈ ہوا ہے. زبردست قسم کا، زبردست کے بڑے کارکن شہید ہو گئے تھے. اب جو صورتحال بن رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے، میں نے آج ان کو کہا ہے، میں نے کہا جناب اس ملک کی تاریخ میں بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں. 6 مہینے تک اس ملک میں وزیر اعظم نہیں آیا، گارڈین کو ڈسکلوز کر رہا ہے رانا ثناء اللہ، اندازہ کرو کیا پدی کا شوربہ، اور ایسی بکواس بےہودہ سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے. میرا سامنے آئے، اب وہ کیونکہ خاموش ہو گیا، ورنہ میں اس کی جوتیوں سے پٹائی کروں. اس نے کہا کہ 176 کے 47 یا 172 پنجاب میں بیلٹس ہیں پٹھانوں کے. کیا بکواس بیان دیا اس نے، جس پہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. دیکھیں گارڈینز اور یہ دوسرے اخبار، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں. میں منسٹر تھا، میں نے ایک خبر لیک کی، اب میں اس کی تہہ میں نہیں جانا چاہتا اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے. جمالی صاحب نے مجھے بلایا، اس نے کہا آپ اس کی تردید کریں. میں نے کہا جی بڑا مشکل ہے. پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے مجھے فون کیا کہ شیخ رشید تھنگز آر ویری سیریس، انڈین جو ہے ریئیکٹ کر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے منسٹر نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا جی یہ آپ کیمرے کا دور ہے، یہ پرانا رضیہ سلطانہ کا دور نہیں ہے کہ تلوار اٹھائی اور آگے میں کہوں جی میں نے یہ بیان ہی نہیں جاری کیا تھا. اور آپ یقین کریں ABC کے ہیڈ نے مجھے فون کیا کہ شیخ رشید تو نے ہمیں سیو کر لیا، اسلام آباد بیس کا جو ہمارا پورا سیٹ اپ تھا ان ساروں کو ہم نے سیک کر دینا تھا اگر تیری طرف سے تردید آتی تو، کیونکہ انہوں نے تیرے نام سے خبر دی، اور اگر اتنی سینسٹیو خبر غلط ہو تو ہمارے یہاں ریزائن دینا پڑتا ہے. اچھا، مگر وہ جو رپورٹر ہیں جس نے خبر دی ہے، رضا رومی صاحب کی ان سے گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں میرے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے. جی وہ کچا کام کرتے ہی نہیں ہے. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ایک دفعہ گیا، اور میں منسٹر انفارمیشن تھا، اور مائیکل جیکسن کا ایک مسئلہ تھا. میں یہاں کہہ کے گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مائیکل جیکسن کا کیا مسئلہ؟ مائیکل جیکسن کو میں نے دعوت دی تھی جب میں منسٹر ٹورزم بھی، اس وقت انفارمیشن کے ساتھ 5 اور منسٹریاں ہوتی تھی. تو جب لندن اترا تو سارا مائیکل جیکسن ہو رہی تھی. میں نے ذرا سا کنارہ کشی کی کوشش کی. اس نے کہا لوک مسٹر منسٹر، وی ہیو یور ریکارڈنگ، اف یو آر گوئنگ ٹو withdraw your statement, we have your recording. I said yes, I said this, but that was not my aim. So یہ کہنا، میں سمجھتا ہوں منموہن سنگھ، سرتاج عزیز صاحب نے بھی جو امریکہ میں بیان دیا ہے، نلائق جو ہوتا ہے نا، نلائق ہوتا ہے، چاہے گجرانوالا سے اسلام آباد آ جائے، چاہے منڈی بہاؤدین سے. بہت پرسنل ہو جاتا ہے نا، ہے نہیں نا رانا صاحب زیادتی ہو جاتی ہے. بٹ مجھے میں رانا صاحب کی بات نہیں کر رہا، سرتاج عزیز صاحب. سرتاج عزیز صاحب تو سر بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے. سرتاج عزیز صاحب میں کیا، سرتاج عزیز صاحب نے جو واشنگٹن DC میں بیان دیا ہے، پھر لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں
کہ آپ انڈر امریکن ہیں, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کے معاملات چاہیے, پھر لوگ طالبان کی باتوں کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں. سب کوئی ایک لیڈر پاکستان کا بتائیں جو امریکہ میں جا کے جس کی لائن نہ بدل جاتی ہو. ہمارے ہسٹوریکلی کوئی ایک لیڈر بتائیں. میاں صاحب بھی وہاں جا کے کہہ کے آئے کہ جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اوباما کے ساتھ کھڑے ہو کے. بیچارہ سرتاج عزیز کیا کرے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بات جنرل بات کی ہے نا, ایشو اورینٹیڈ. نواز شریف نے بات تو نہیں کی, جہاں وہ غلط بات کرے وہاں غلط کہیں. جب اس نے کہا ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, تو نارملی سرتاج عزیز صاحب وہاں ان آرڈر کرنے گئے ہوئے ہیں نا, جو انڈیا کے ساتھ اور جو در اندازی کے معاملات اور اسٹریٹجیکل ایشو جتنے ہیں, اور یہ سارے اسٹریٹجیکل ایشو اسی مارچ میں فیصلہ ہونے جا رہے ہیں. افغانستان کے بھی, کرزئی کے بھی, انڈیا کے الیکشن کے بھی, بنگلہ دیش کے بھی, بینکاک کے بھی, ایون آپ ادھر عراق کے بھی, لیبیا کے بھی, سیریا کے بھی, اور کہاں جائیں گے, ایجپٹ کے بھی, مصر کے بھی, یہ سارے مارچ میں فیصلہ ہو جائیں گے, اور پاکستان کے بھی. مجھے ایک بریک پروگرام میں شامل کرنا ہے آپ سے. سر مگر ایک بات پوچھنی ہے نا آپ سے میں, وہ بریک کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو وہ بات پتا چلے, کیونکہ آپ پنڈی میں ہے نا, وہاں قریب ہیں. آرمی خوش ہے یا نہیں, جی ایچ کیو خوش ہے یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو باڈی لینگویج سے بھی لگ رہا تھا, اور آپ نے اور بتا دیا کہ طالبان ہی نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب اس میں ہوں. جی ایچ کیو کیا چاہتا ہے؟ اور آپ کے دوست عمران خان صاحب آج اتنے خوش کیوں تھے؟ وہ بڑے ہنس بھی رہے تھے میاں صاحب کے دو چار باتوں پر. اس پر بات کرتا ہوں ذرا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ رشید صاحب, فوج سر جو کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد, طالبان کی کاروائی فوراً ریاکشن اور بڑے تگڑے قسم کے ریاکشن. اس کے بعد جب خود صدر پاکستان ممنون حسین صاحب فرما رہے تھے کہ فوج تیار ہے, اچھا صدر صاحب پہ نہ کامنٹ کیجئے گا کہ فوج تیار ہے, اچانک پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور یہ بات, فوج کیا سوچ رہی ہوگی؟ دیکھیں جی, فوج کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایشو ہیں, لیکن فوج جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے. وہ مسئلہ نہیں پیدا کرے گی, لیکن آنکھیں بند کر کے وہ چھوٹی چھوٹی چندیائی چمگادڑ کی طرح, اس فوج کے جرنیل کی آنکھیں چمگادڑ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ جو دن کے اجالے میں بند ہو جائے. یہ دن کے اجالے میں بھی کھلی ہیں اور رات کے اجالے میں بھی کھلی ہیں, مائنڈ اٹ. اور فوج کے جو ایشو ہیں وہ ہیں, اور اعتماد میں تو لیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب, کل ملے آرمی چیف سے. یہ مجھے نہیں ابھی پتا, واقعی کل کی امپورٹنٹ ملاقات تھی, لیکن میرے کسی کی طرف سے کوئی فیڈ بیک نہیں کل کی ملاقات کیا رہی. لیکن یہ مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور آپریشن بھی ٹک ٹک بھی لگی رہے گی. اگر ٹک ٹک لگی رہی اور مذاکرات بھی جاری رہے تو پھر مذاکرات ناکام ہی ہوں گے. یہ نہیں کہنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور ان کو خلوص نیت سے کرنی چاہیے. لیکن ایک بات فائنل ہے کہ اگر طالبان نے کسی جگہ بڑا مسئلہ کیا, آرمی ول ریئیکٹ. اور بڑا مسئلے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کوئی بڑی شخصیت یا آرمی کے اوپر, ملٹری کے اوپر حملہ؟ بڑا کیونکہ ہر قسم کے بڑے مسئلے کر چکے ہیں وہ ابھی تک. میں آپ کو پچھلا بیان میرا پچھلے ایک ماہ پہلے جو میں نے آپ کو دیا اور لگائے, میں سمجھتا ہوں کہ اپریل مئی تک جون بجٹ لگا لیں, اس ملک کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہاں امن کی بات چلنی ہے یا طاقت کی بات چلنی ہے. طاقت کی زبان سمجھی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں طالبان کو بھی اس صورتحال سے, اس وقت قوم جو ہے فرسٹ ٹائم جو کچھ ہنگو میں ہوا ہے اور جو کچھ آرے بازار میں ہوا ہے, اس کے بعد قوم کی سوچ بالکل مختلف ہے. دیکھیں آج تو سوائے خورشید شاہ کے میں دیکھ رہا تھا شاہ جی کو کہ بلاول تو کہہ رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کا یار ہے وہ غدار ہے, تو خورشید شاہ کا تو پہلے سعید شاہ جی کا تو بندوبست اور ساری ٹیم ان کے ساتھ ہی. دیکھیں میں جو بات آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کی اپوزیشن کا بہت برا حال ہے. قوم ہی باہر نکلے گی. دیکھو قوم جس دن سڑکوں پہ جس طرح یوکرین میں نکلے ہیں, جس طرح میں ایجپٹ کی مثال نہیں دینا چاہتا اس وقت, وہاں بہت بڑی صورتحال ہے, جس طرح ٹرکی کی صورتحال ہو رہی ہے. قوم کے مسئلے شدید ہیں, نان ایشوز کی طرف قوم کو مشرف نے پھنسا دیا فلانے. اٹس اے گڈ موو, آئی سپورٹ دس. عوامی مسلم لیگ جو ہے, مجھے اسپیکر ٹائم نہیں دیتا اور مجھے مشتعل کر رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ اسپیکر صاحب بھی پروگرام دیکھتے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر بیٹھے تھے اور میں ایک دو مرتبہ اٹھا, میں فلور پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے وقت نہیں دیا گیا. پرائم منسٹر سے ہی کہتے تھے نا آپ سے, آج اتنا پیار سے بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے اسپیکر سے گئے, مجھے ٹائم دے دیا کرے. آج تو آپ کا بڑا پیار سے بات چیت چل رہی تھی. کوئی اتنی لمبی ایسی یہ میڈیا شیریا, انہوں نے میری صحت پوچھی, میں نے کہا آگے سے بہت بہتر ہے, اللہ کا شکر. پتہ نہیں, میں نے تو آپ کو بھی مسکراتے دیکھا, آپ کے جو دوست ہیں پرائم منسٹر صاحب جب کچھ کہتے تھے, عمران خان صاحب کے بھی بڑے کہکے چل رہے تھے, آج تو آپ دونوں بڑے خوش لگ رہے تھے مجھے پرائم منسٹر صاحب سے. میں تو بات کرنا چاہتا تھا, اور میری خواہش ہے کہ اس گروپ میں
مذہبی قوتیں شامل ہوں. سر اگر مذہبی قوتیں شامل ہوگی تو کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں بعض اس ملک میں ایسی مذہبی قوتوں کی کمی نہیں ہے. کراچی کے جو ہمارے علماء ہیں ایسی قوتوں کی کمی نہیں ہے جس کو طالبان انکار نہیں کر سکتے. ان کے مدرسوں میں پڑھے ہیں, ان کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, عامر صاحب کا, فضل اللہ صاحب وہاں پڑھے ہیں پنج پیر سے, ان کا بڑا اثر ہوگا. بٹ ایون دین کلین شیو گروپ کے ساتھ ایک ریلیجس جن کی دھاک ہو, جن کا دبدبا ہو, جس کا ولولہ ہو, جس کے لیے طالبان کو بائی پاس کرنا مشکل ہو, ان کو بھی اس گروپ میں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں 4 کا 6 یا 8 گروپ ہو جائیں. نام بتائیے کون ہونا چاہیے, بتائیں. چھوڑیں, میں اس وقت کہوں گا تو دور بات چلی جائے گی. پھر میں ان کو پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو چودھری نثار نے پچھلی کمیٹی میں 11 نام تھے, اس میں سے میں نے وہ ساری کمیٹی دیکھی ہے, 3-4 نام اس گروپ میں شامل کر لیے جائیں. اس کمیٹی میں سے اگر 3-4 نام شامل کر لیے جاتے, یہ کیونکہ اب کمیٹی بنی اتنی اچانک ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ رستم شاہ میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, رستم شاہ میمن کا نام تو ظاہر ہے. دیکھیں عمران چودھری نثار صاحب نے پرسوں اسمبلی میں بھی کہا, کل کہا کہ پرسوں کا, کل یا پرسوں کہا کہ میں ملا ہوں خان صاحب کو. خان صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ اچھا, خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی؟ ہوئی ہے. میری جس دن ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ اسی دن شام کو تھی. نثار صاحب بنی گالا, نثار صاحب نے خود کہا ہے, فلور آف دی ہاؤس کا, اس میں میں نہیں ہے کہ میں کوئی ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں. نہیں, میں نے ایسے پارلیمنٹ میں ہوگی, بٹ بنی گالا گئے چودھری نثار صاحب تو ٹھیک ہے سر. وہاں ملاقات ہوئی, آج بھی ملاقات ہوئی ان کی. لیکن میرا خیال ہے کہ رستم شاہ میمن کا نام کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے آیا. سنیں, آپ کو بھی اعتماد مل گیا چودھری نثار صاحب نے اس سے پہلے؟ دیا میرا مطلب. لیکن میں تو دیکھیں نا, میں تو ان کو یہی کہہ سکتا تھا جو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, کہ میں نے جو ٹی وی پہ کہا کہ آپ 4 علماء کرام, جو پچھلے 11 علماء میں سے 4 علماء آپ سلیکٹ کر لیں خود, اور اس کو کوئی قیامت نہیں آ سکتی 8 یہ ہو جائیں اور چودھری نثار صاحب اس کو ایڈ کریں اور پرائم منسٹر اس کو سپروائز کریں. دیٹس انف. اس کا بھی وزن بڑھ جائے گا اور طالبان کے لیے بھی مشکل ہوگا ان کو بائی پاس کرنا. اچھا, اس وقت جو شخصیات ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہمیں پتا ہے, اس کے علاوہ میجر عامر صاحب بھی وزیر اعظم صاحب کے کلوز ہیں, اس کے باوجود آپ کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ حکومت نہیں کر رہی, فیصلے کا مرکز کوئی اور ہے ابھی بھی, حالانکہ تو سارے لوگ میاں صاحب کے قریب ہیں. دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, دورانی ہمارا دوست ہیں, پاکستان کی تاریخ میں عجیب روایات لکھی جا رہی ہیں. اس اسمبلی میں 3 وزراء ایسے ہیں جو وزیر بے محکمہ ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے, 2 کا حلف بھی ہو چکا ہے. ایک میں بڑا ینگ سٹوڈنٹ ورکر تھا جب خورشید حسن میر صاحب وزیر بے محکمہ ہوا کرتے تھے. دیکھیں, نواز شریف صاحب بعض کا بڑے کیا کہتے ہیں کھلے دل سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. 3 منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں بے محکمہ اس قومی اسمبلی میں, جس کو انہوں نے کہا کہ میں آپ سنا ہے کہ بڑے اداس ہو گئے تھے جی, جو ہو گئے ہوں گے. ہم تو رولز اینڈ پروسیجر کے 44 کے تحت مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب آئیں. نوٹ خان صاحب نے تو کہا ہم اداس ہو گئے تھے, انہوں نے تو انڈورس کر دی ہے بات میاں صاحب کے جواب میں. عمران خان صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے. یہ جو 3 وزراء والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگر قوم کو تھوڑا سا میں اگر اس کو ایکسپلین کر دوں تو آپ کو لگتا ہے ان 3 وزراء کو پورٹ فولیو مل گئے تو فضل الرحمان صاحب کی ٹون ذرا تھوڑی بہتر ہو جانی تھی, کیونکہ وہ 3 وزراء. دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, 100 اختلاف کریں, فضل الرحمان صاحب, لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں, بہت بڑا ان کا مدرسوں کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. اگر فضل الرحمان اپوزیشن کی سیاست کرتے, اس ملک میں فضل الرحمان سے بڑا کوئی اپوزیشن لیڈر نہ ہوتا. اس ملک میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی جب تک مسجدیں ساتھ شامل نہ ہو. کسی کو غلط فہمی ہے وہ دور کر لے. اس ملک میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی جب تک مسجد سے لوگ نہیں نکلیں گے. برگر گروپ کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب مسجدوں سے لوگ نکلتے ہیں تو کراچی میں 3 دفعہ لوگوں نے, پاکستان کی ہسٹری میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور مثبت تبدیلیاں, چاہے وہ تحریک انصاف کی صورت میں ہو یا وکلا تحریک کی صورت میں ہو, وہ مسجد سے نہیں آئی. سر میں آپ مجھ سے بیعت کریں. ایوب خان مسجد سے گیا, ٹھیک ہے, میں خود مولانا فضل الرحمان سے, مذہبی طبقے نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا, ایوب خان پھر بھی جیت گیا. غلط بات ہے. مولانا فضل سوائے مولانا مودودی صاحب کے, جنہوں نے محترمہ, میں خود ان کا ورکر تھا, مولانا مادر ملت کا, میں لالٹین لگایا. مودودی صاحب کی سپورٹ تھی, صرف ایک مودودی صاحب کی. مذہبی طبقے نے جناح کے خلاف بات کی اور قائداعظم محمد علی جناح پھر بھی جیت گیا. ووٹوں کی بات نہیں کرتا. سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, عمران خان سمیت, پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
ہر لیڈر کہہ رہا ہے فضل الرحمان سے لے کے عمران خان تک کہ یہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے. اور آج مجھے پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ کل آپ نے ایک پروگرام میں غلط زبان استعمال کی ہے. میں نے کہا سوری, میں شاید جذباتی ہے. ان کو میں نے کہا یہاں نہیں میں کہہ رہا, ہر آدمی آصف زرداری سے لے کے عمران خان تک اور عمران خان سے لے کے فضل الرحمان تک یہ کہتا ہے دھاندلی ہے. سرگودا میں الیکشن ہوا ہے 69 میں خود عمران خان کے ساتھ گیا تھا, سب فراڈ ہوا ہے. لیکن ہم بیٹھے ہوئے اس لیے کسی کو اعتماد نہیں کہ میں باہر نکلوں گا تو قوم میرے ساتھ نکلے گی. جس دن جس لیڈر کے ساتھ قوم نکل آئی, خواہ وہ مسجد, آپ کہہ رہے ہیں باہر سے نہیں دیکھیں, پہلے مسجد. عمران خان کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ میں نکلوں گا تو قوم نکلے گی میرے ساتھ. ابھی 75 لاکھ ووٹ لے کے آئے. دیکھیں, ووٹ کی سیاست اور تحریک کی سیاست معذرت کے ساتھ بڑی مختلف ہے. لیکن اگر ووٹ کی سیاست جو ہے, ضروری نہیں کہ آپ بہت مقبول ہوں, آپ کا 2 لاکھ اور 4 لاکھ کا میں بھی جلسہ کروں تو میں بھی یہ کہوں کہ جناب میرا پروگرام سب سے زیادہ ہی شاید اللہ نظر بد سے میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں دیکھا جاتا ہوگا. میری عوامی مسلم چھوٹی سی پارٹی ہے, ویورشپ ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو بات ہے وہ سچ کہنی چاہیے. لڑنے والا اور ووٹ ڈالنے والا دو ڈیفرنٹ سوچیں ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو میرے ساتھ آ کے مباحثہ کر لیں. بٹ یہ واحد کارکن تھا جو کراچی میں 2 تلوار پہ کھڑا ہو گیا, جو کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. 3 تلوار پہ آ کے کھڑا ہو گیا, جو لاہور میں آ کے کھڑا ہو گیا. عمران خان کے ساتھ ایک یوتھ کا ایک سمندر تھا, طوفان تھا. بٹ ہارڈ فیکٹ ہے کہ پنجاب میں جتنی بھی سیٹیں آئی ہیں, جتنی بھی سوائے پنڈی ڈسٹرکٹ کے, دیکھیں نا, ہاشمی کی اپنی سیٹ تھی, شاہ محمود کی اپنی سیٹ تھی, اور رانے کی اپنی سیٹ تھی. ہم نے پنڈی ڈسٹرکٹ ایسی ڈسٹرکٹ ہے جس میں وہ جو ہارے بھی ہیں 60 اور 50,000 جو ارد گرد 1000 2,000 ووٹوں سے ہارے ہیں, صرف پنڈی ڈسٹرکٹ ایسی ہے جہاں ہم نے سیٹیں نکالی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ورنہ پنجاب میں لوگوں نے مجمع بہت بڑے کیے ہیں. خیبر پختونخوا میں نئے لوگ آئے, پنجاب میں پولیٹیکلی میچور ہونے کا ثبوت دیا ہے, پنجابی نے تماش بینی کا ثبوت دیا ہے. جلسہ یہ سب کا سننے جاتے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا نا, میں بچہ تھا, وہ کہتا تھا شورش کا میں شاگرد ہوں. شورش جو باتیں جو اس پہ الفاظ کی جب بارش ہوتی تھی, وہ جو جنونیت میں اور جوش اور جذبے میں شورش کشمیری. کئی دفعہ میں تقریر کرنے اٹھتا تھا تو فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کے بٹھا دیا, بیٹھ جا شیخ رشید, اور خود آگے سٹیج پہ. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری قوم دیکھی ہے, قوم میں اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ وہی قوم ہے کہ جلوس نکلا لکشمی چوک سے اور یہاں توپوں والے کے خضر ایکٹ کے خلاف. آپ دیکھیں تاریخ میں دنیا سیاست میں کوئی ایسا واقعہ نہیں, خضر ایکٹ کے خلاف جلوس نکلا ہے اور بنگیوں کی توپ لاہور میں آ کے میوزیم کے پاس کہتے ہیں دنیا تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا. بنگی والے چوک میں آ کے توپ والے چوک میں کہتے ہیں تازہ خبر آئی ہے, خضر ہمارا بھائی ہے. شیخ صاحب, عوام کو اس وقت نکلنے کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ یہ مریں گے, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, نوکری نہیں, عزت نہیں, آبرو نہیں, کوئی بندہ ملتا نہیں. آج مجھے 3 MNA ملے, خدا کی قسم, وہ کہتے ہیں شیخ رشید دل کرتا ہے تیرا ماتھا چوموں, تیرا پروگرام دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے گلے میں. یہ حکومتی جماعت کا MNA تو نہیں تھا کہیں؟ حکومتی جماعت کے. اچھا, کل مل تو لیا میاں صاحب, ان کی شکایت یہ تھی نا میاں صاحب ملتے ہی نہیں ہے. کل میاں صاحب نے کیا نا اجلاس پورا کا پورا پارلیمانی پارٹی کا. کیا ملنا ہے ان لوگوں کا؟ دیکھیں, جو MNA 7 مہینے ہو گئے ہیں ترقیاتی فنڈ کا 1 کروڑ روپیہ نہیں لے سکے. وہ کل بھی میاں صاحب نے منع کر دیا, کہتے نہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے, نہیں مل رہے ترقیاتی فنڈ. اور سارے یہاں میٹرو بس 50 ارب 40 ارب کی چلانے لگے ہیں. ہم تو 16 ارب روپے کا ایکسپریس وے جاتا تھا. ہم نے خود ان کو کہا, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اپنے نام سے چلا لو, میرا نام مٹا دو. یہ 40 ارب روپیہ آپ لگائیں گے میٹرو بس سروس کا, مری روڈ میں قیامت آ جائے گی. آگے لوگ مرے ہوئے ہیں, دکاندار تباہ ہیں, 2-2 کروڑ روپے کی دکان ہے, کوئی بزنس نہیں. آگے سے پل گزاریں گے, 3 پل پہلے بٹھا دیے آپ نے. دیکھیں 3 پل, مجھے بات کرنے دیں پنڈی کی بھی, 3 پل پہلے بنا دیے ہیں. یہ پنڈی کو پلوں والا شہر بنا دیں گے, اور ساری ویگنیں سب لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے, سارے رکشوں کو, ساری ویگنوں کو. ایکسپریس وے بنائیں جناب, ہم نے جگہ خالی کی ہوئی ہے. شیخ رشید ایکسپریس وے کا نام ختم کر دیں, نواز شریف ایکسپریس وے رکھیں. اس ایکسپریس وے میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ 5 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی میرا نام بدل کے اپنا نام رکھ لو, یہ بن کے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اس کا؟ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں, کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں. بیسٹ اپرچونٹی ہے, نالا لئی کے ساتھ دونوں طرف بغیر ٹریفک سگنل کے. پانی کی بھی ویسٹ بھی, سیلاب سے بھی بچے گا. ہر 10 سال بعد سیلاب آتا ہے پنڈی میں, 100 آدمی کم از کم مرتے ہیں. کوئی صرف یہ کہ پنڈی والوں نے
शेख रशीद को वोट दिया, नून को वोट नहीं दी, उसकी सजा मिल रही है। एक ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, शेख साहब से बात जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। शेख साहब, आप मोतरज हो रहे थे खुर्शीद शाह के बयान पर, और फिर वो जो ट्वीट है बिलावल का, तो बिलावल ने कह दिया कि मुझ पर मुनहसिर होता तो मैं तालिबान से कभी मुज़ाकरात ना करता। मैं अब क्या करूं? वो कहते हैं ना, यू रो रो के तू अशकों की आबरू ना गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। क्या बात करते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया हुआ है, जाहिर है उनकी मर्जी के बगैर बना है। कल परसों आसिफ जरदारी साहब, मैंने सुना है किसी वो पावर प्लांट के इफ्तिताह में नवाज शरीफ साहब के साथ जा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब इमरान खान को भी दाना डाल रहे थे कि आप मुझे मशवरा दे, मैं आपके घर आऊंगा, आप मेरे घर आए, मैं आपके घर खाना। सर, इस मुल्क को तबाह किया। देखे ना, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने 13 खाने इकट्ठे खाए। कौम को एक भी नवाला दिया आपने? ना पिछले 5 सालों में, ना इन 7 महीनों में। कौम को भी तो कुछ खिलाए ना, कोई टानक दें। आप तो ये ए से लेकर जेड तक फक्का मारते हैं बड़े लोग, सुबह सुबह निहार कलेजे दवाइयों का, ए टू जेड का फक्का मारते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप यानी ये कह रहे हैं बिलावल के मैं ना होता और फलां होता और फलां ना होता। सर जी, ये कौम को अक्ल से काम ले के हमारे पे जितनी पब्लिसिटी है सिंध के फंड से ये कर रहे हैं, पंजाब फेस्टिवल पंजाब के फंड से कर रहे हैं। उनको फिर भी शर्म आ जाती है, मैं समझता हूं पंजाब वालों को कभी कभी, कि वो इतना ओवरडू नहीं करते। आप देखें, मरसू का नारा बच्चे, उन्होंने क्या कर रहे हैं आप? सर, सारी कौम मरसू है। सिंध हुकूमत पहले सिरे से कुछ नहीं करती थी, इस बच्चे की वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहां पे, वरना तो सिंध में कुछ होता ही नहीं था। क्या हो रहा है? मरसू हो रहा है। मरसू सिंध ना डेसू, मरसू पाकिस्तान ना डेसू। ले कौन रहा है? पाकिस्तान ले। अब वो हालात और दुनिया इस बड़े से, आप देखें, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। क्या किया अमेरिकन? शुरू हो जाएं आप, इधर से शुरू हो जाएं, जॉर्डन से शुरू हो जाएं, लीबिया से निकल के इराक से, सीरिया से, अरब, इस तरह ईरान से होते हुए यहां पाकिस्तान की रुकावट, और उस तरफ हो जाएं। सारी दुनिया में, सारी इस्लामी दुनिया में इनकी पॉलिसियां पिट रही हैं और ये मरसू पे फंसे हुए हैं। यहां तो बाबा सारा मुल्क मरसू, 19 करोड़ लोग मरसू। मुल्क जो है वो जमहूरियत के लिए बनी है, जमहूरियत मुल्क के लिए नहीं बनी है। मरसू लूट के खा गए हैं इस मुल्क को ये सारे लोग, और कहते हैं मरसू। ये ना मरेंगे ना जान छुटेगी। मतलब करप्शन की जो दास्तान है, खैर वो तो अपनी जगह पर सारी की सारी मौजूद है, बट मुझे साथ साथ ये बताते हैं, एक वजीर, ठीक है, इसाक डार साहब पे आपके बड़े रिजर्वेशन है, वो मुझे पता है, आप उन पर तनकीद भी करते हैं, मगर मुझे कहा, मैं कहा तुमने मुझे कहा था बजट में फंड देने, मैंने असेंबली में, मैं कहा भाई हमारा मसला बड़ा खराब है, मैं असेंबली में बिला वजह नहीं रहना चाहता। ऐसी मैं कोई वो नरगिसी गाने नहीं है कि मैं वहां रोज पेश करूं, रोज स्पीकर से मेरा फटा और रोज मुझे उठा के वो बिस्तर मेरा, वो जो तबलीगी जमातों की तरह बिस्तरा मेरे कंधे पे पड़ा हो, उधर से उधर और इधर से उधर। मैं कहा भाई 80% हमारे काम हुए हैं, 90% हमारे माँ और एक्निक से अप्रूव हैं, नहीं दे रहे पैसे अपने लिए। लाहौर में अब ये ले आए हैं जी मेट्रो सर्विस, तबाह कर देंगे सारे, एक ही सड़क है हमारे पास कुछ 100 सड़कें। जब डार साहब ने कल जो ब्रीफिंग दी अपने पार्लियामेंटेरियंस को, क्योंकि उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस बड़े परेशान थे, तो वो भी कह रहे हैं कि जी काम हो रहा है, हमें इसाक डार साहब ने बताया इस मुल्क में काम हो रहा है और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। तो अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें टाइम तो लगता है ना। 6-8 जिस दिन इसाक डार ने सच बोला उसकी जिंदगी का आखिरी सियासी दिन होगा। आखिरी सियासी दिन जिस दिन जब वो जोशी गया ना इनके, अब तो माशाल्लाह इनका बेस दुबई में ही है, IMF वहीं होगा, 8 दिन ये अपना काम भी देखेंगे, कारोबार भी देखेंगे, बेटे भी उनके उधर है और टावर भी वो जो गल्फ में और दूसरों में। अब मैं ऐसी स्टोरियां नहीं छापना चाहता। नहीं, वो तो पता है सबको कि बिजनेस है डार साहब को, तो बिजनेस करने में तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। हमें भूखा मारो, खुद तरन वाला खाओ। ये 8, 9, 10 दिन सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, एक बहुत बड़े फाइनेंस ऑफिसर को छोड़े कि उन्होंने कहा कि देखें ये 9 दिन वहां रहेंगे, 8 दिन दुबई, पाकिस्तान की भीख मांगने वाला टोला इस काबिल भी नहीं है। क्या ये हुकूमत एक IMF के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती? इतना बड़ा डिक्टेटर लोग कहते थे अयूब खान, जब शहनशाह रजा पहलवी ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी और अपने जहाज और अपना सब कुछ लेके आ रहा हूं, उसने कहा नो, इफ वी कांट सिक्योर यू देन प्लीज डोंट कम टू पाकिस्तान। तो ये तो कहते ही होंगे ना कि हम सिक्योरिटी, वो लोग आते नहीं। अब टर्किश प्राइम मिनिस्टर आया है ना, उसको सिक्योरिटी दी है। अगर टर्किश प्राइम मिनिस्टर आया, चीन के लोग आए, दूसरे लोग आए, IMF की क्या क़यामत आई हुई है जी? मतलब वो नहीं आते क्या करें? क्या कहते कि नहीं चाहिए आपसे कर्जा जाओ? नहीं तो आप 9 दिन वहां छौनी डाल के बैठे रहें। देखें इस मुल्क में किसी शख्स ने
اب یہ سارے لوگ خفا ہو جائیں گے کیونکہ ماحول بڑا فرینڈلی ہے قومی اسمبلی کے اندر. کوئی اگر مجھے جمہوریت کی 1000 کی تاریخ تو نہیں ہے 200 سال کی تاریخ میں یہ ثابت کر دے کہ کسی جمہوری حکومت کے وزیر اعظم نے اپنی اسمبلی سے 40 دن غیر حاضری کی چھٹی مانگی ہو اور جس کا اسمبلی میں پیش بھی نہیں کیا گیا. جب میں نے یہ قانونی نقطہ اٹھایا سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اسی وقت لیٹر بھی آ گیا, چھٹی بھی آ گئی. اسپیکر صاحب نے مجھے کہا ذرا آپ سٹیج پہ آئے اور مجھے دکھایا وزیر اعظم کے دستخط تھے اس درخواست پہ. وہ ڈیٹ اور تھی نیچے اور دستخط کی سیاہی اور ڈیٹ کی سیاہی نہیں مل رہی تھی, لیکن میں نے ادب میں نہیں بولا, احترام میں. مگر دستخط کی سیاہی سوکھ گئی تھی یا نہیں سوکھی تھی یہ تو بتا دیں. گیلی سیاہی تو نہیں تھی دستخط کی. آپ مجھے خانزادہ صاحب ایک بات بتائیں, آپ کے پاس ریسرچر, میں تو اردو میڈیم کا بندہ ہوں, کوئی ایسا ریسرچر ریسرچ کر کے بتائیں کہ کسی جمہوری منتخب 2/3 کے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اپنی چھٹی دی ہو کہ میں 40 کنزیکٹیو اجلاسوں میں نہیں آ سکتا. اس کا جو جواب ہے مختلف ٹاک شوز میں, کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ سوال آپ نے ایشو ریز کیا پارلیمنٹ میں اور مختلف ٹاک شوز کا حصہ بنا, تو وہ کہتے ہیں کہ گیلانی آتے تھے پارلیمنٹ, ہر اسمبلی کے رکن سے زیادہ اٹینڈنس یوسف رضا گیلانی کی. کیا کر لیا گیلانی نے 5 سال, آپ ہی کہتے تھے کہ یہ تو لوٹ کے کھا گئے. تو کیا جنیجو بھی آتے تھے, کیا جنیجو نہیں آتے تھے, محمد خان جنیجو, کیا حاضری کا یہ عالم ہوتا تھا جس طرح یہ بلا کے کرتے ہیں. پہلے دن ہمارے سیکٹری ہیں, ہمارے گروپ کے سیکٹری جنرل جمشید دستی صاحب, پہلے دن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ پہلا اجلاس پہلے دن ہی کورم ٹوٹ گیا. یہ ہے آپ کی جمہوریت. دیکھیں ایم این اے اندر سے جلے بنے بیٹھے ہیں, ہم تو دیکھیں شام کو اپنا غصہ نکال لیتے ہیں, ان کے پاس تو غصہ نکالنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ان کے پاس تو غصہ نکالنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ غصہ کہاں نکالیں ورنہ ان کی پیشی ہو جائے. صاحب آج میں چاہ رہا ہوں شو میں یہ والی بات بھی ہو جائے کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی جانے لگی تھی اور کچھ بڑے لیڈنگ جرنلسٹ بھی کر رہے تھے اور کچھ سیاستدان بھی کہ میاں صاحب کو صرف پنجاب کی پرواہ ہے, اور مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی گئی, پھر سلیم صافی صاحب سے بھی انہوں نے پنجاب کی بڑی فکر ہے, شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے کہ پنجاب پہ نام. آج یہ تاثر تو ظاہر ہو گیا نا کہ دوسرے صوبوں میں زیادہ حملے ہو رہے ہیں, اس کے باوجود میاں صاحب ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ تاثر ظاہر نہیں ہوا آج بھی. ابھی لوگوں کی یاداشت بہت کمزور ہے ہماری, لیکن ہمارے دوست بھائی شہباز شریف صاحب کا وہ بیان نہیں بھولے کہ انہوں نے کہا پبلکلی, آپ وہ دہرا دیں ایگزیکٹ ورڈ جو کہ اغیار کے ڈکٹیشن کے آپ بھی خلاف ہیں, ہم بھی پنجاب پر تو آپ کم از کم حملے نہ کریں, پنجاب پہ آپ حملے نہ کریں. لیکن سمیع الحق صاحب سے آپ 100 اختلاف کریں, بڑے باپ کا بیٹا ہے. فضل الرحمان صاحب سے آپ 100 اختلاف کریں, بڑے باپ کا بیٹا ہے. اگر سمیع الحق صاحب نے پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب کو یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو اگر انہوں نے یہ غلط کہا ہے اس کی تردید کرنی چاہیے. بڑا حساس بیان ہے, اس سے زیادہ گندا بیان میں احترام سے نام لیتا ہوں وزیر قانون پنجاب کا, آپ خفا ہو جائیں گے, جو انہوں نے دیا ہے کہ 174 پنجاب میں افغان لوگوں کے یہاں بستیاں آباد ہو گئی ہیں, ہم ان پہ آپریشن کریں گے. یہ گارڈین میں چھپا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب نے یہ سمیع الحق صاحب کو کہا, سلیم صافی کے کہنے پہ تو کوئی شک نہیں نا, اگر وہ کہتے ہیں تو پھر تو کوئی شک نہیں نا. بعض لوگوں کا اتنا معیار ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر یہ قوم سمیع الحق صاحب پہ شک کرتی ہے تو انہوں نے پبلکلی کہا کہ انہوں نے کہا کہ کم از کم پنجاب کو نہ چھوڑیں, پنجاب کو نہ چھیڑیں. وہ پنجاب معاف کرنا, یہ سارا کے پی کے جتنا پنجاب, جتنا پشاور اور حیات آباد اور یہ کٹلانگ اور سخا کوٹ اور یہ سارے علاقے, الٹیمیٹلی یہ اگر نقل مکانی کر جاتے ہیں. شمالی وزیرستان آج لوگ کہہ رہے ہیں 500 لوگوں نے 5000 کے 50,000 لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. اگر 3-4 لاکھ کی آبادی سے 50,000 لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں تو اس موسم میں جو وہاں برف باری ہے تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ٹھیک. اچھا صاحب میں ایک اور اہم بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ نے کہا کہ یہ یا تو تردید آنی چاہیے ورنہ بہت خطرناک اور یہ گھٹیا بات ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر سمیع الحق صاحب کا یہ بیان اس کی آفیشلی کنٹرڈکشن دی جائے, اور یہ انفارمیشن منسٹری کا فرض ہے کہ جب اس قسم اگر وہ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ سمیع الحق کو ہم نے کوئی ٹاسک ہی نہیں دیا, تو پھر یہ بیان بھی دے سکتے ہیں کہ سمیع الحق صاحب نے کو ہم نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ صرف پنجاب کو بچائیں. چلے اچھا مجھے لاسٹ میں بتا دیں سر, کیونکہ میں پشاور گیا تھا الیکشن کے فوراً بعد, اور میں نے پنجاب میں بھی کچھ اسٹریٹ شوز کیے اور پشاور میں بھی کیا. پشاور میں لوگوں کا یہ کہنا تھا, تحریک انصاف کی نئی نئی حکومت آئی تھی کہ بھائی کر دو جتنی مہنگائی کرنی ہے, 100 روپے کی چیز 200 کی کر دو, کرے رکھو لوڈ شیڈنگ, ہمیں امن دے دو, ہمیں امن چاہیے. پنجاب میں جب میں ٹاک شوز کرتا تھا یا سندھ میں اسٹریٹ شو, تو وہاں پر
مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، گیس، اس کی بات لوگ کیا کرتے تھے. اب کیونکہ پنڈی میں بھی ہو گیا معاملہ، آپ نے دیکھا وہ آپ کے علاقے میں، اب لوگ کیا چاہتے ہیں پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں؟ آپ کو لگتا ہے لوگوں کے لیے امن زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی امن لاؤ، مذاکرات کرو یا آپریشن کرو، جو بھی کرو امن لاؤ، یا پھر یہ دوسرے؟ آپ جس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں نا، قوم کے پاس ایک ہی یہ آلہ آ گیا، بلیک کیمرہ جو ہے، کالا کیمرہ جو ہے. لوگ شام کو، ہر ڈرا ہوا آدمی، وہ لوگ کبھی شام کو گھر نہیں جاتے تھے، ہر شریف آدمی گھر چلا جاتا رات کو. اور دیکھیں سائیکولوجیکلی اتنے دیکھیں پروگرام ہیں کہ لوگ ٹینس ہیں، اپنے ملازموں کو مار رہے ہیں، اپنی اولاد کو مار رہے ہیں. دا ریزن اس کہ ان کو مینٹلی سکون نہیں ہے. جس آدمی کے پاس رزق حلال کی کمائی ہے، تنخواہ کی صرف آمدن ہے، اوپر کی کوئی آمدن نہیں، اس کی زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ اس کا مسئلہ ہے بچے کی. آپ یقین جانیں کئی لوگ آتے ہیں کہ جی بچے کی فیس دیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہم بڑے انگلش سکولوں سے پڑھیں. ہم ٹاٹوں پہ پڑھے ہیں بھائی، 6 کا چھتی والے ہیں، تختے اور سلیٹوں سے پڑھے ہیں، رف کاپیوں جو کے قابل بھی نہیں تھے. اب اس معاشرے کا مسئلہ اس کیمرے نے آج کو جو اویئرنس دیا ہے، وہ نوکری بھی چاہتے ہیں، وہ سستا، وہ 12 چیزیں سستی چاہتے ہیں، وہ تنخواہ میں گزارا چاہتے ہیں، وہ عزت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ امن و امان چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ فل پیکج چاہتے ہیں، وہ فل پیکج چاہتے ہیں، زندگی کا انہیں پیکج حاصل ہو. اور ورنہ تو یہاں موت کے لیے کوئی خوف زدہ ہی نہیں ہے موت سے. اگر امن و امان بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے پنجاب کے لیے جتنا خیبر پختونخوا کے لیے، تو آج میاں صاحب پہ وہ پریشر آپ کو دکھا کہ ہاں جی میں نے امن لے کے آنا ہے، یا یہ صرف اور صرف کیمرے کی تنقید کی وجہ سے میاں صاحب آج اسمبلی آ گئے اور ایک خطاب فرما کے چلے گئے؟ آپ کے خیال میں؟ میری ذاتی رائے ہے، میں نے ان کے ساتھ 2-3 منسٹریاں کی ہیں، کہ میں نواز شریف صاحب کو، اگر وہ سن بھی رہے ہوں، ٹوٹلی کنفیوز پرائم منسٹر پاتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں نواز شریف صاحب کو اتنا کنفیوز نہیں دیکھا. ان کی مینٹلی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہیں. ان کے پاس کسی چیز کا، دیکھیں ایک تو ان کی ٹیم 25 سال پرانی ہے، کوئی نئے جو لائے ہیں لوگ نجکاری کے لیے. آپ سوچیں کہ وہ OGDC کرنے جا رہے ہیں جس کا 100 ارب روپے نفع ہے، جس نے ٹیڈی پیسہ نہیں دینا کسی کا. وہ PPL کرنے جا رہے ہیں جس کا 50-60 ارب روپیہ نفع ہے، جس کے ایکویٹی کیا اس کا اردو ترجمہ میں کروں گا، جس کے 500-600 ارب کی ایکویٹی ہے. اس کو بیچنے جا رہے ہیں آپ. PIA کو بھی بیچ رہے ہیں. چلو جی PIA تو خسارے میں ہے، انہوں نے تو کسی کا قرضہ ہی نہیں دیا.